بھائی جب چوزوں میں اتنی جان ہے تو مرغوں میں کتنی جان ہے؟ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ اب موضوع تو ذرا سیریس ہے، ایک دم سے ملا بھی لگا، مجھے دشوار ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کی ولا صرف اس سے محروم بد نصیب ہیں۔ باقی سنیوں کی سنت کی میجارٹی وارانسی بنارس سے آپ کہتے ہیں ہندوستان میں ہندوؤں کا متبادل شہر ہے، وہاں ایک سنی شاعر تھے نذیر بنارسی، اب آپ سمجھ لیں گے، دیکھیے نذیر بنارسی کیا شعر کہہ دیا اس شخص نے۔ بی بی فاطمہ کی محفل ہو رہی تھی، بی بی فاطمہ کی محفل ہو رہی تھی، بیٹا سن پڑھا شعر، سننی صحیح سننی، اور انتقال ہو گیا۔ روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، یہ جوڑ اور داور روزے جزا کرے۔ خیر، تو جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلام دین حیات۔ پہلے میں جان کو بتاؤں گا، جان کامن ہوتی ہے، پھر حیات کو بتاؤں گا جو صرف انسان میں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے جان ہوتی ہے وہ جاندار کہا جاتا ہے یا جانور کہا جاتا ہے۔ جان سب میں ہے، روح صرف انسان میں ہے۔ جان کا تعلق مادیات سے ہے، روح وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب۔ اس بات کو آپ نے اذہان میں رکھا۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس حی و قیوم نے دنیا کی، کائنات کی، یونیورس کی کسی چیز کو مردہ نہیں پیدا کیا ہے، سب زندہ ہیں۔ ہماری کمزوری ہے کہ جس کی زندگی ہم کو نہیں دکھائی دیتی، ہم اپنے میں اتنا مست ہے کہ کہتے ہیں یہ مردہ ہے۔ ارے بھائی آپ کو زندگی نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ اس کا ثبوت تو نہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نماز جمعہ افراد انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، اس میں سورہ جمعہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، دوسرے سورے میں اختیار ہے۔ پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اردو جو ہے میری مادری زبان ہے، مگر اردو چوہان صاحب زبان نہیں ہے، اردو بولی ہے، زبان تھوڑی ہے۔ زبان بہت رچ ہوتی ہے، اس کی گرامر بہت سائنٹیفک ہوتی ہے، یہ تو بولی ہے، یہ تو خود بخود پیدا ہو گئی۔ مغلوں کے دور میں کچھ ٹرکش آ گئے، کچھ ایرانی آ گئے، کچھ عرب آ گئے، کچھ ہندو آ گئے، مل جل کے کھچڑی بن گئی، 4 زبانوں سے چودھری۔ یہ ہے اردو، تو یہ بولی ہے، زبان تھوڑی ہے۔ اردو جو ہے وہ زبان نہیں ہے، بولی ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، جان۔ تو ارشاد ہے عربی میں فرق ہوتا ہے، جب ماں کہا جائے، میم الف زبر ماں، تو اس سے غیر ذوی العقول چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جان تو ہوتی ہے مگر عقل ان کے پاس نہیں ہوتی، جانور جیسے درخت یا اور چیزیں۔ جن کے پاس عقل ہوتی ہے ذوی العقول، ان کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں ماں ہو کا معنی ہوں گے یہ کیا شے ہے، کہا جائے من ہو تو اس کے معنی ہوں گے یہ کون انسان ہے، یہ کون شخص ہے۔ یہاں کیا ارشاد ہوا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین سے لے کر آسمانوں تک، خلا میں، اسپیس میں جو کچھ ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یسبح للہ،
وہ صرف اللہ کی تسبیح ہی کر رہا ہے۔ مردہ تسبیح کرے گا بھائی؟ بتائیے، مردہ تسبیح کرے گا؟ تسبیح کرنا خود زندگی کی علامت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے تسبیح کر رہا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ زبان حال کیا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت تفسیر کرتی ہے۔ آگے بڑھ کے دوسری آیت میں ارشاد کرے گا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اِن مِّن شَيْءٍ، وہ خالق کا کہنا چاہے کوئی شے دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی جو ہر وقت اللہ کی تسبیح نہ کرتی رہتی ہو، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ اب تو آپ کو یقین ہو گیا، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی۔ جب اللہ کی ہر شے تسبیح کر رہی تو اپنی زندگی کا ثبوت دے رہی ہے کائنات کی حیثیت۔ میں ایک حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ بے خطا انسانوں کی جانیں لینے والے، معصوم کلیوں کو مسل دینے والے، بام بلاسٹ کرنے والے، ملالہ پر گولی چلانے والے، رسول کی حدیث تو دیکھیں۔ رسول نے سارے مسلمانوں کو، جتنے مسلمان ہیں سنی شیعہ دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، کہا دیکھو ایک چھوٹے سے درخت کی ایک پتی کو بھی ہاتھ سے بیکار نہ مسلنا۔ ارے بھائی، جو پتی کو مسلنے کی اجازت نہ دے وہ کلی کو مسلنے کی اجازت دے گا۔ ایک درخت کی معمولی پتی کو اپنے ہاتھ سے، کوپل کو مسلنا نہیں، اس لیے کہ تم نے اگر ایک پتی کو مسل دیا تو تم نے پتی کو نہیں مسلا ہے، ایک تسبیح کرنے والی زبان کو مسل دیا۔ ہم اپنے بھائیوں کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے ہیں جہاں تک ہمارے امکان میں ہوگا۔ بھائی ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ ہمارے عقائد کیا بھائی، ہم تو اپنے عقائد چھپا ہی نہیں سکتے۔ تلقین اہل سنت کیا بھی ہے، لیکن باہر لوگ اس مسئلے کو میں نہیں پیش کرنا چاہتا۔ ہمارے یہاں تلقین ضرور پڑھی جاتی ہے، زور پڑھی جاتی ہے۔ بھائی سنی حضرات تشریف لے آئے، تلقین سن لے، دیکھیں اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں سے کون سا عقیدہ غیر اسلامی ہے؟ جو قرآن میں عقیدے بیان کیے گئے وہی عقیدے تعلیم دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جب ہم میت کو دفن کر لیتے ہیں، قبر برابر ہوتی ہے، ہم کچھ پھول کچھ پتیاں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ تو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی پوجا ہم نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ بھائیوں سن لیجیے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے۔ آپ ذرا آپس سے کام لیں بھائی۔ ہم جو پھول پتیاں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے کانوں میں رسول کی حدیث پہنچی ہے کہ پھول ہوں یا پتیاں یہ سب جب تک خشک نہیں ہوتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم قبر پر چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں نہ کچھ تسبیح خواہ یہاں جب تک نہ سوکھنے کی زبانیں ان کی اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے، مرنے والوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اچھا اب رنگ تو مجھے بدل نہیں پڑ رہا ہے، آپ لوگ رنگ بدلوا دیتے ہیں آدمی۔ دیکھیے مولا علی کی زندگی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، یہ مجھے پڑھتے پڑھتے بات کر رہا ہے، اب وہ زندہ نہیں تمہارا یقین ہے، زندہ نہ ہوتا تو مدد کے لیے کیسے آتے؟ یاری کا آواز ہے، مگر ان کی زندگی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مجلس میں ذکر علی سے جان پڑ جاتی ہے۔ تو اب زندگی کی پہچان کیا ہے؟ اطاعت، فرمان برداری۔ مردہ کوئی اطاعت کرے گا؟ میں آپ سے گزارش کروں گا آگے آپ تشریف لے آئے گا، آپ سے پائیں گے یا پائیں لے آئیں گے، مجھے تھوڑی میں کچھ کہوں گا۔ اب آپ کائنات کی حیثیت کو دیکھیے، تو آپ جہاں تک وقت مجھے یاد دے گا آپ سامنے مثالیں رکھ رہا ہوں۔ ایک معصوم بچہ ایک باکس میں رکھ کے ایک ماں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی ہے۔ نیچرلی آپ بتائیے، یہاں جو دریا ہے لندن میں، اس کا بہاؤ ہوگا نا، ایک اپ اسٹریم ہوگا ایک ڈاؤن اسٹریم ہوگا۔
تو اگر اپ اسٹریم میں کوئی چیز آپ ڈالیں گے ویسے غلطی نہ کیجیے گا، پکڑ جائیں گے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر اپ اسٹریم میں آپ نے کوئی چیز ڈال دی وہ ڈاؤن اسٹریم میں بہتے ہوئے جائے گی، کیونکہ اس کی فطرت یہی ہے، نیچر یہی ہے. یہاں کیا ہوا کہ جب مادر موسیٰ نے اپنے بچے کا چھوٹا سا باکس موسیٰ کو اس کے اندر رکھ کر حکم الہی کی پابندی کر دی. یہ بات آپ سمجھ لیے، بڑے سبق ہیں. حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے کہ ہم پر، یہ قرآن ہے بھائی، کہ ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے تم اپنے بچوں کو دریائے نیل میں ڈال دو. ہم کسی کی امانت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، جب ڈال دیا دریا میں جب ڈالا تو وہ باکس ڈاؤن اسٹریم میں بہنے کے بجائے اپ اسٹریم میں بہنا شروع ہوا. اس کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر بھروسہ کرو گے تو زمانے کے دھارے کو بھی تمہارے لیے پلٹ دیں گے. دریا الٹا لے کے جا رہا ہے، اس لیے کہ فرعون کا محل اپ اسٹریم پر تھا. لے جا کے فرعون کے محل کے سامنے وہ باکس جو تھا وہ رک گیا. سارا واقعہ کو سنا ہوا ہے. اور وہ باکس اٹھا لیا گیا، کھولا گیا، دیکھا ایک بچہ. فرعون نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ معلوم ہوتا ہے، اسے قتل کر دو. ارے بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کہاں سے ہوتا ہے بھائی، بچہ تو بچہ ہے. نہیں، ظالم کو بچوں پر بھی ترس نہیں آتا، چاہے وہ یزیدی لشکر ہو چاہے فرعون کے ہاتھ میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ زوجہ فرعون نے کہا، آسیہ جو مومنہ تھی، ارے بھائی ہمارے کوئی اولاد نہیں، آسان نتخذو ولدا، اللہ اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. نہیں سنیے قرآن کیا کہتا ہے. حضرت موسیٰ پر احسان کہ ہم نے یہ کیا تمہارے ساتھ، یہ کیا. ارشاد قرآن کا میں ایسی منظور پایا پڑھ دیا کرتا ہوں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اب اسے کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ موسیٰ تم گئے تھے اسی گود میں، ہم نے تمہاری محبت فرعون کے دل میں ڈال دی. بھائی غور ترجمہ کر دیجیے، اس کا کوئی عربی جاننے والا ہو. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے تمہاری محبت فرعون کے دل میں ڈال دی. تو جب کسی نبی کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو وہ جہنم میں تو نہیں جا سکتا. پھر بتائے گا. اور یہ قرآن کا نہیں، حدیث حدیث کا ہم نہیں مانتے، معلوم تو پڑے گا قرآن میں. وہ القاء تو نہیں، ایک نتیجہ نکالیے. تو نفس سے قرآن لے کے فرعون کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی. پرورش ہو رہی ہے موسیٰ کی. کچھ ذرا سا 2-4 مہینے کے 5 مہینے کے ہوئے، فرعون دربار میں لے کر گیا. اب یہ فرعون کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ میاں کا دربار ہے، یہ خدا کا دربار ہے. انا ربکم الاعلیٰ، پہلی بات کہتا تو قرآن نے بتایا. وہ کہتا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سبحان رب الاعلیٰ جو آپ کہتے ہیں وہی کہا، انا ربکم الاعلیٰ. اب رب اعلیٰ کی معاذ اللہ گود میں حضرت موسیٰ. میں داڑھی کا مخالف نہیں ہوں، تو الزام نہ لگائیے گا. داڑھی کا مخالف نہیں ہوں، داڑھوں کا مخالف ہوں. داڑھے مجھ سے کسی نے پاکستان میں بتایا ہے کہ بھائی یہی جو گروہ ہے اس طرح کے ایکسٹریمسٹ، ان کی داڑھیاں بعضوں کی اتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں کہ جب یورین پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو داڑھی سمیٹ لیتے ہیں. اب مجھ سے کہا گیا، مجھے نہیں معلوم صحیح ہے غلط ہے، بولتا صحیح ہوتا ہے غلط. فرعون کے بھی ڈاڑھا تھا، اتنا بار ڈاڑھا لٹک رہا تھا. موسیٰ کی محبت فرعون کے دل میں، مگر جب بھرے ہوئے دربار میں گھر میں موسیٰ نے یہ نہیں کیا، بھرے ہوئے دربار میں فرعون اپنی گود میں لیے بیٹھا ہوا ہے. موسیٰ نے اس داڑھے کو بائیں ہاتھ میں لپیٹا اور دہنے ہاتھ سے دیا لپوٹا. اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا. اس نے یہی کہا، جب وہ اس کو غصہ آ گیا، سارے بڑے دربار میں کر سے لپوٹا پڑا تو اس کو غصہ آ گیا. تو جب لوگوں نے کہا ارے بچہ ہے بچہ ہے، تو بچے میں اتنی طاقت تھوڑی ہوتی ہے کہ میری گردن کرے. کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ
نبی سے محبت کرنے والے کی نجات اسی وقت تک اسی وقت ہوگی جب نبی بھی اس سے محبت کرتا ہو. بات وقت کم ہے تو میں کہوں مجھے نبی سے محبت میں جنت نہیں، نبی کو بھی مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے مسئلہ. تو فرعون کی نجات تو نہیں ہوگی، موسیٰ نے بتا دیا. اور ابو طالب کے جنازے میں پیغمبر روتے ہوئے چلے. یہ دو طرفہ محبت ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. اب فرعون، اب یہی تھا، دوسرا فرعون تو ٹائٹل تھا. دیکھیے دریا نے اطاعت کی یہاں پر کہ نہیں کی؟ نیل نے، روب نیل نے، نیل ریور نے موسیٰ کو ادھر لے کے چلا جہاں اللہ کی مصلحت تھی. تو جو اطاعت کرے گا اس میں شعور ہوگا، اس میں اویئرنیس ہوگا، اس میں زندگی ہوگی. اب دریا سے آگے بڑھیے. سمندر نہیں تھا، سمندر کی کریک آتی تھی. جس دبئی میں دیکھو گا آپ نے سمندر سے اندر ایک کریک آتی ہے، اس طرح سے کریک آتی تھی جو جناب موسیٰ کو پار کی، وہ سمندر کا پار تھی. اب یہ بھی سب قرآن میں ہے. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر جب اس کریک کے پاس پہنچے، وہ کریک لمبی چوڑی تھی، تو کہا کیسے پار ہوں؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ فرعون کا لشکر ہزاروں کا، لاکھوں کا، بڑی تعداد کا، وہ ادھر سے آ گیا. دو کشتی کے پاتوں کے بیچ میں جو بنی اسرائیل آئے، ایک طرف سمندر ایک طرف لشکر، بس ایمان ہل گیا. دیکھو قرآن میں بھائی، ایمان ہل گیا، بگڑ گئے. حضرت موسیٰ سے آنکھیں نکال کر باتیں کرنا شروع کی. یہ آپ میں نجات دینے کے وعدہ کہ یہ نجات ہے، آگے بڑھے سمندر رک جائیں تو وہ لشکر کا سمندر وہ آ رہا ہے. موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم اگر میرے سہارے آئے ہو تو میں خدا کے سہارے آیا ہوں. یہ سب قرآن ہے. میں خدا کے سہارے آیا ہوں، وہ میرے لیے نجات کا راستہ پیدا کرے گا. امت تھرتھرا رہی تھی، موسیٰ نہیں تھرتھرا رہے تھے. نبی کبھی تھرتھراتا نہیں ہے، امت تھرتھراتی رہتی، یہ تاریخ ہے، مگر نبی خدا کبھی تھرتھراتا نہیں ہے. جب وہ دکھا دیا تو سب یہ آیتیں اس کا ترجمہ پیش کرو. لیکن یہاں پر اشارہ، جب ہم نے موسیٰ کا امتحان لے لیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ موسیٰ ایمان میں کتنے پکے ہیں، تو ہم نے کہا فضرب بعصاک البحر، آگے بڑھو، جو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں اسٹک آتا، اسے پانی مارو اس کو. بھائی دنیا کی کون سی طاقت ہے جو پانی کو پھاڑ دے؟ پانی کو نہیں پھٹ سکتا. مگر جس اللہ نے پانی کو نہ پھٹنے کا حکم دیا ہے، اسی نے کہا کہ اس وقت پھٹ تو. پانی پھٹ گیا، پانی پھٹ گیا، راستہ کلیئر نکل آیا، زمین دکھائی دینے لگی. غور کیجئے، موسیٰ نے کہا چلو اللہ نے تمہاری نجات کا راستہ. وہ تفصیلات ہے، اس میں میں آگے نہیں جا رہا ہوں، سب سنا واقعہ آپ کا. مختصر یہ کہ یہ لشکر ان موجوں کے درمیان سے جو پہاڑیوں کی طرح، یہ قرآن لفظ پہاڑیاں، جو پہاڑیوں کی طرح سے بلند ہو کر جم گئی تھی، ادھر ادھر نکلتا چلا جا رہا ہے. وہ چپ کی کھڑی ہیں، چپ کی کھڑی ہیں، چپ کی کھڑی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو پہچانتی ہیں، ان سب کو صرف پیسے ہم کو دینا ہے. جب یہ سب نکل گئے اور اتنے دیر میں فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گیا تو لشکر ڈرا گیا کہ بھائی یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا. تو فرعون نے کیا کہا، ہمارا بڑا کمینہ تھا بھائی، بڑا شرور تھا. اس نے کہا یہ موسیٰ کا معجزہ تھوڑی ہے، ارے تم کو اپنے خدا کی عظمت کا احساس نہیں ہے. ارے میں آ رہا تھا، میری دہشت سے سمندر کا سینہ پھٹ گیا. اور وہ آگے بہکانے میں فرعون بھی چلا، فرعون کا لشکر بھی چلا. جب تک بنی اسرائیل نکلتے رہے، موجیں بنی ہوئی، پہاڑیاں بنی ہوئی تھمی رہیں. جیسے ہی پورا لشکر فرعون میں فرعون کے سمندر کے بیچ میں آ گیا، بچھڑی موجیں گلے مل گئیں.
فرعون اور فرعون کا لشکر ڈوبا. ہر وقت فرعون کو اللہ سمندروں میں ڈبو کر مارتا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر سمندر کی لہروں میں احساس و شعور نہیں تھا تو قدرت الہی کے احکام پر یہ لہریں عمل کیسے کر رہی ہیں؟ فرعون ڈوبنے لگا تو وہ کہا کہ انی تبت الآن، میں بس توبہ کر رہا ہوں، میں ایمان لیا. اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لا رہا ہے، پوری زندگی تو نے گناہوں میں اور لوگوں کو قتل کرنے میں اور ظلم و ستم کرنے میں ختم کر دی. سن لیجیے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اس لیے فرعون اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تجھے تو ہم ماریں گے، ڈبو کر ماریں گے، لیکن تیرے بدن کو، تیری باڈی کو ہم سیف کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے. ہزاروں برس پہلے کا یہ واقعہ بھائی. قرآن نے کہا کہ فرعون کی لاش، فرعون کی باڈی محفوظ ہے، سیف ہے، ڈھونڈو. یہودیوں نے، کرسچنوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ بائبل میں تو یہ ہے نہیں. یہ بائبل میں نہیں، میں نے پڑھا ہے، اس میں سیف کا تذکرہ نہیں، ڈوبنے کا تذکرہ ہے خالی، بس سیف کا تذکرہ نہیں. یہ قرآن نے بتایا ہے. جو پرانی باتوں میں کمیاں رہ گئی تھیں اس کو قرآن نے پورا کیا ہے، لیا نہیں، اس کو پورا کیا ہے. تو صرف قرآن میں یہ کہ ہم فرعون تیری باڈی کو سیف کریں گے. اب ہم کہہ رہے کہاں ہے؟ پتہ نہیں چل رہا. جن کو اپنے امام کا پتہ نہیں تو فرعون کو کیا پتہ چلے؟ مسلمان ایسا سے کمتری میں بھائی ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے. اور بولے 1921 میں 1921 میں یہ ڈسکوری ہوئی فرعون کی معلوم کیسے ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے اللہ کے مسئلے سے دیکھیے. اس کو سمندر میں ڈبویا گیا تھا. ڈوبتے وقت آدمی پانی خوب پیتا ہے، اس نے بھی خوب پانی پیا تھا. تو انڈیاسکوپی جب اس کی ہوئی تو اس کے اسٹامک کے اندر سے سمندری نمک کے ذرے برآمد ہوئے. تب معلوم ہوا کہ یہی وہ فرعون ہے کہ جو سمندر کے اندر ڈوب کر مرا تھا. میرے عزیزوں، اللہ اپنی ایک مردہ آیت کو اگر ہزاروں برس کے بعد ظاہر کر سکتا ہے تو کسی زندہ آیت پر اگر غیبت کے پردے پڑے تو حیرت ہی پہنچے گا. صلوات محمد و آل محمد. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے. ہوا کے پتوں کی طرح سے، پتے کی طرح ہوا کے دور پر ہلنے نہ لگیے. بس وقت ختم ہو گیا. کربلا بھی ایک آیت، اللہ کی آیت ہے. کربلا بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. یہ شہید تو دنیا چلے گئے لیکن اسلام کو زندہ کر گئے. اور پھر جب آخری زندگی ملے گی اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ کربلا کے شہیدوں کے سطرہی میں انشاءاللہ ملے گی. آج آپ ایک ایسے شہید کا حال سنتے ہیں کہ جو دشمن بن کر آیا تھا اور بعد میں حسین کا مہمان ہو گیا تھا. میری بات یاد رکھیے. احسان، دیکھیے ہر انسان کا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہر انسان کے اندر دو جذبے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دشمن، ایک دوست. اگر آپ اس کی ایگو کو چھیڑیں گے، انا کو چھیڑیں گے تو دشمن بیدار ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ آپ مہربانی اخلاق کا برتاؤ کریں گے تو اس کے اندر جو چھپا ہوا دوست ہے وہ بیدار ہو جائے گا. یہ بات سمجھ لیجیے، یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے. اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ احسان کریں تو وہ پلٹے گا آپ کی طرف. دیکھیے حور کے ساتھ امام نے احسان کیا تھا، واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں. وہ اپنے ساتھ حور اور ان کے سپاہیوں کو کس نے پانی پلایا تھا؟ گھوڑوں کو کس نے پانی پلایا تھا؟ حسین نے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ یہ پانی پلانا حسین کا حر کو کہاں یاد آیا؟ شب عاشور. شب عاشور حر کی جنرل طب اپنی فوج کا سپاہی تھوڑی تھا. اس کے خیمے میں جب اس کے غلاموں نے کھانا لگایا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، پانی پینے سے انکار کر دیا. غلام بیٹے کے پاس گئے کہ بھائی آقا زادے، آپ کے
والد کو کیا ہوا ہے، نہ وہ کھانا کھا رہے ہیں نہ وہ پانی پی رہے ہیں. بیٹا یا بابا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پانی ہی پی لیجیے. اب بیٹا کھائیے. کہا بیٹا تمہارے کانوں میں کچھ آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں؟ کہاں آوازیں تو آ رہی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا ادھر وہ جو خیمے ہیں فرزند رسول کے ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں. کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ معصوم بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ العطش قد قتلنی العطش، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. یہ کس کے بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی کے بچے ہیں کہ جس نے ہم کو پانی پلا کر ہماری جان بچائی. میں کیسے اتنا بے غیرت بن جاؤں کہ جو میرے لشکر کو مجھے پانی پلانے والا ہے اس کے بچے پیاس سے تڑپنے اور میں پانی پیوں؟ میں نہیں کر سکتا. صبح ہوئی، پسر صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ پسر صاحب کیا واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ کہاں سروں کے سارے راستے بند ہو گئے، اب جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کربلا کا میدان. یہ جملے اسی کے کہتے ہوئے سروں سے اور ہاتھوں اور پیروں سے پٹ جائے گا. بس ابھی تک تو خیریت تھی. جب اس نے یہ کہا کہ کربلا کا میدان کہتے ہوئے سروں اور پیروں سے ٹانگوں سے پٹ جائے گا وہاں سے چلے، لیکن اب چہرے کا رنگ زرد ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں. اس کا ایک دوست تھا مہاجر بن اوس، وہ ملا سے کیا حال ہے تمہارا؟ مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بہادر اور بریو کون ہے، میں تمہارا نام لیتا کہ تم تھرتھرا رہے ہو، چہرے کا رنگ زرد ہے. کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ موت سے نہیں ڈرتا، مگر میری ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں ادھر رہوں یا ادھر جاؤں. یہ کہتے کہتے آگے بڑھ گیا. بس ایمان آ چکا تھا. بیٹے پر نظر پڑی، کہا یا بنیا لا صبر علی علی النار فصبر بنا الی الحسین. اے بیٹا میں موت تو نہیں ڈرتا لیکن جہنم میں جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. وہ سامنے جنت کا شہزادہ کھڑا ہوا. حور کی بڑی عظمت ہے، حور کی بڑی عظمت ہے. حور کا روضہ الگ بنایا ہے مولا اس کی عظمت دکھانے کے لیے. اب تو ماشاءاللہ بڑا شاندار نیا روضہ بن گیا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر. بس ان دونوں نے سرپٹ گھوڑے حسین کی طرف چھوڑ دیے. لشکر یزیدی کے سپاہیوں کو بیان یہ کہ ہم سمجھے کہ جوش و شجاعت میں لشکر پر حملہ کر دیا سے ہم نے انٹرسپٹ نہیں کیا. جب یہ دونوں اور غلام حسین کے لشکر کے قریب پہنچے تو حر نے اپنا گھوڑا روکا اور روکنے کے بعد کہا بیٹا میرے پاس آؤ، بیٹا میرے پاس آؤ. بیٹا آیا. کہا بیٹا میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا. فاطمہ کا چمن آج پامال ہو جائے گا. اس چمن کے پامال ہونے کی ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے. میں ہی حسین کو گھیر کر لایا ہوں. بیٹا بہت بڑا جرم میں نے کیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. بیٹا اب یہاں زنجیر، دیکھیے باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا یہاں زنجیر تو موجود نہیں ہے، ایسا کرو میری جیب سے رومال نکالو، رومال سے میرے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح سے باندھ دو. بیٹا یہ صورت حسین کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. بیٹا میرے چہرے پر میری ابا ڈال دو تاکہ چہرہ حسین سے چھپا رہے. اس عالم میں ہاتھ بندھے ہوئے چہرہ چھپا ہوا، پھر آہستہ آہستہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین اس موقع پر تاریخ بتاتی کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. اس وقت بھی عبادت کو نہیں بھولا تھا مولا. پھر اس کو موقع غنیمت ملا، آگے بڑھ کر حسین کے پاؤں پکڑ لیے.